بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ختم نبوت پر یوں پیر لگائیں۔ مولانا ناظرین اور سامعین کرام، آج ہم چناب نگر میں موجود ہیں اور آج الحمدللہ اس چناب نگر میں جہاں ایک وقت تھا کہ جب یہ چناب نگر کو آباد کیا گیا تو چناب نگر کی آباد کاری میں جب یہ 1948 میں مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ تھا، جب وہ یہاں پہ آیا تو اس نے آ کر انتہائی دجل اور فریب کے ساتھ اس علاقے کو پاکستان کے جو وزیر خارجہ اس وقت تھے سر ظفر اللہ قادیانی، ان کی چاپلوسی کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کر اس چناب نگر کے اندر ایک پاکستان کا اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنائی اور پھر اس کے بعد اس نے بہت سے اپنے قادیانیوں کو مختلف علاقوں سے لا کر یہاں چناب نگر میں آباد کیا، اور انہی میں سے ہمارے آباء و اجداد بھی تھے جو اپنے کم علمی، کم عقلی اور کم فہمی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے قادیانیت کا شکار ہو گئے۔ تو ناظرین کرام، پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ قادیانی یہاں پہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ بناتے رہے، تو پھر اس کے بعد قادیانی اپنی پوری چاپلوسی کے ساتھ انگریز کی خوشامد کرتے ہوئے اور حکومت پاکستان کے اندر منافقانہ کردار کرتے ہوئے یہاں انہوں نے چناب نگر کے اندر جو ہے اپنے بہت سے دور و گرد و نواح سے لوگوں کو جمع کیا اور یہاں پہ آ کر انہوں نے آباد کاری شروع کر دی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان یہاں پہ آ کر آباد ہوئے تو قادیانیوں نے ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کرنی شروع کر دی۔ کبھی ان کے گھروں سے جو ان کے گھروں کی طرف پانی کے سلسلے تھے ان کے پانی کے کنیکشن کو منقطع کر دیا گیا، اور کبھی ان کے اوپر زمین باوجود کشادہ ہونے کے تنگ کر دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو انہی سلسلے کی کڑیوں کے اندر ایک لاہور کے اندر سے ایک فقیر اٹھا جس کا نام قاری محمد رفیق وجوی حافظہ اللہ ہے۔ اس نے یہاں پہ آ کر جہاں دوسری تنظیمیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے مراکز قائم کیے، جہاں پر مجلس احرار عطا اللہ شاہ بخاری کے فرزند پہنچے، وہیں پر سفیر ختم نبوت علامہ حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند بھی یہاں پہ پہنچے، اور انہوں نے آ کر قادیانیت کے گود میں بیٹھ کر قادیانیت کو للکارا اور یہاں اپنا سلسلہ جو ہے وہ قائم کیا۔ قاری رفیق وجوی حافظ اللہ کی قیادت میں یہاں بہت سے تنظیمی اور بہت سے جو ہیں وہ تعلیمی کام اور فلاحی کام اور خدمت انسانیت اور بالخصوص تبلیغ اسلام کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے کی کڑی میں یہاں مسلم کالونی کے نواح میں چھنی قریشیہ میں واٹر فلٹر پلیشن جو ہے اس کا پلانٹ کا آغاز کیا گیا، اور یہ یقیناً وقت کی ضرورت تھی، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور اس چیز کا تقاضا بھی تھا کہ یہاں پہ یہ لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے صاف پانی کا جو انتظام کیا گیا، یہ یقیناً بہت ہی قابل تعریف ہے ان کا یہ اقدام۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے علم و عمل میں اور ان کی اس محنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کے اس مشن کو قیامت کی صبح تک جو ہے وہ جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔